دوحہ مذاکرات کامیاب، پاکستان اور افغانستان میں فوری جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ اس پیش رفت کو پاکستان کی ایک بڑی سفارتی اور اسٹریٹجک کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کی میزبانی ریاست قطر نے کی، جبکہ جمہوریہ ٹرکی نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کے دوران دونوں فریقین نے نہ صرف جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ دو طرفہ امن و استحکام کے لیے ایک مستقل میکانزم پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ کا نتیجہ ہے، جہاں افواج پاکستان نے زمینی سطح پر واضح رد عمل دے کر دوسری جانب کو مؤثر پیغام دیا۔ اس کے بعد ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کا وہ دیرینہ اور واضح مطالبہ تسلیم کیا گیا جس میں افغانستان سے دہشت گردی کی ہر قسم کی حمایت اور سہولت کاری کے خاتمے کا تقاضا کیا گیا تھا۔ حساس نوعیت کے باعث مذاکرات کی تمام تر تفصیلات کو عوامی نہیں کیا گیا، جو اس بات کا مظہر ہے کہ افغان فریق کو چہرہ بچانے کا موقع دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حقیقت میں کوئی مطالبہ افغان جانب سے پیش ہی نہیں کیا گیا، جبکہ پاکستان کا موقف مکمل طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے گا۔ 1.2 ارب ڈالر کی اگلی IMF قسط دسمبر تک ملنے کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دورہ امریکہ پر ہیں، جہاں انہوں نے 20 وزارتی اجلاس میں شرکت کی اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو فوری طور پر فعال کرنے پر زور دیا۔ وزیر خزانہ کی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر مختار ڈیوب سے ملاقات ہوئی، جس دوران وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایگزم بینک جلد ریکارڈ ایک منصوبے میں شمولیت اختیار کرے گا۔ محمد اورنگزیب کی JP مارگن کے سینئر انتظامی وفد سے بھی ملاقات ہوئی، جس دوران دو طرفہ شراکت داری کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ جلد اجلاس میں معاہدے کی منظوری دے گا اور پاکستان کو 31 دسمبر تک IMF سے 1.2 ارب ڈالر کی قسط ملنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ IMF پروگرام کے تحت کی گئی اصلاحات نے معیشت کو مستحکم کیا اور اب تک تمام اصلاحات پاکستان کی اپنی معیشت ترجیحات کے مطابق ہیں۔ ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ریونیو کلیکشن سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ PRA اسپیشل یونٹ میں فیکٹوریل ٹیکس کنسلٹنٹ، لیگل ایکسپرٹ اور ڈیٹا انالیسز شامل ہوں گے۔ اجلاس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اتھارٹی میں 130 انفورسمنٹ آفیسرز کی بھرتی کی اصولی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اضلاع تک ریونیو اتھارٹی کی توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ پنجاب میں ریونیو بڑھانے کے لیے 19 نئے سیکٹر شامل کرنے کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اضلاع میں ریونیو اتھارٹی سے متعلق اضافی ذمہ داریاں ADCG کو تفویض کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ PRA نے ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ایپ بھی متعارف کرا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، نئے سیکٹر متعارف کرائے جائیں۔ سندھ حکومت کا کیٹی بندر اور شاہ بندر میں منی فش ہاربرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ کراچی سندھ حکومت نے کیٹی بندر اور شاہ بندر میں منی فش ہاربرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وزیر ماہی گیری محمد علی ملکانی اور سیکرٹری ماہی گیری کی ملاقات ہوئی، جس دوران کیٹی بندر اور شاہ بندر میں منی فش ہاربرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کیٹی بندر اور شاہ بندر ماضی میں اہم قدرتی بندرگاہیں رہی ہیں، منصوبوں سے مالی استحکام اور بہتر روزگار حاصل کر سکیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ دونوں اضلاع شہر کے قریب اور موٹر وے اور نیشنل ہائی وے سے منسلک ہیں۔ منصوبہ سندھ کے ماحولیاتی طور پر مستحکم اور پائیدار ترقیاتی ویژن کا حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پہلے مرحلے میں منی فش ہاربرز اور دوسرے مرحلے میں مکمل بندرگاہیں ہوں گی۔ منصوبے سے ماہی گیری، تجارت اور سیاحت میں طویل المدتی فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ اسموگ کے باعث لاہور میں شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ جانے کی ہدایت۔ اسموگ مانیٹرنگ سینٹر کے مطابق مشرق سے آنے والی ہواؤں کی زد میں آج اوسط AQI 195 سے 210 تک رہنے کا امکان ہے۔ صبح کم درجہ حرارت کے باعث آلودہ ذرات زیادہ دیر فضا میں معلق رہیں گے۔ زیادہ فضائی آلودگی کی زد میں آنے والے علاقوں میں اینٹی اسموگ گنز استعمال کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ہی پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پیغام میں بتایا تھا کہ کانہا لاہور میں پہلی اسموگ گن کا استعمال کیا گیا، جس سے فضائی آلودگی میں 70% کمی آئی اور ایئر کوالٹی انڈیکس 666 سے 170 AQI تک گری۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اسموگ گنز کا استعمال فضائی آلودگی سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں کیا جائے گا۔
سہ ملکی ٹی20 سیریز کرکٹ زمبابوے نے پی سی بی کی دعوت قبول کر لی۔ سہ ملکی ٹی20 سیریز کے لیے کرکٹ زمبابوے نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی دعوت قبول کر لی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ افغانستان نے سہ ملکی سیریز میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد پی سی بی نے مختلف بورڈز سے رابطہ شروع کر دیا تھا۔ پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان ٹی20 تین ملکی سیریز نومبر میں ہوگی۔ تین ملکی سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان اور زمبابوے کا افتتاحی میچ 17 نومبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ سری لنکا اور زمبابوے کا میچ 19 نومبر کو راولپنڈی میں شیڈیول لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 5 میچز کی میزبانی کرے گا۔